علیکم۔ یہ دن 10 اپریل 1912 کا تھا کہ جب اپنے وقت کا سب سے بڑا لگژری اور پاورفل بحری جہاز یعنی کہ ٹائٹینک اپنے پہلے اور آخری سفر کے لیے بالکل تیار تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو الوداع کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1907 میں آئرلینڈ میں واقع ایک فیمس کمپنی جس کو ٹائٹینک سے پہلے بھی 510 شپس کی مینوفیکچرنگ کا اعزاز حاصل تھا یعنی ہارلینڈ اینڈ وولف میں کیا گیا۔ اس کی مینوفیکچرنگ میں تقریباً 3.5 سال کا وقت لگا اور 2000 ورکرز نے اس کی تعمیر میں کام کیا۔ یہ شپ وائٹ سٹار لائن کمپنی کی ملکیت تھا جو ٹائٹینک سے پہلے بھی 110 شپس کو آپریٹ کرنے کا اعزاز اپنے نام کر چکی تھی۔ 269.1 میٹر لمبا اور 53.3 میٹر اونچا یہ جہاز کسی لگژری ہوٹل سے کم نہیں تھا کیونکہ اس میں تقریباً 3600 لوگوں کے سفر کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ اس کی کمانڈ ایک 63 سالہ کیپٹن کو دی گئی جس کا نام ایڈورڈ سمتھ تھا اور یہ تقریباً 40 سال کا ایکسپیرینس رکھتے تھے۔ اس کی مینوفیکچرنگ کے بعد اس کو بنانے والی کمپنی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا اور اس کی مارکیٹنگ دنیا کے مختلف اخبارات کے ذریعے کی گئی جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا اور اس میں تقریباً 2223 مسافر سوار تھے اور جن کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے فرسٹ کلاس پورشن کی ٹکٹ $4300 تھی جو آج کے حساب سے تقریباً 9 لاکھ بنتی ہے، جبکہ اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی ٹکٹ صرف $30 تھی۔ جب ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان کا کوئی دور دور تک اندیشہ تک نہ تھا۔ مالکان کی طرف سے کیپٹن ایڈورڈ کو 17 اپریل تک یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کیپٹن نے شروع سے ہی جہاز کی رفتار کو تیز رکھا۔ ٹائٹینک نے اپنے سفر کے دوران صرف 2 ہی جگہوں پر سٹاپ کیا تھا جن میں فرانس اور آئرلینڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مسلسل اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی یہ وہ شام تھی کہ جب اٹلانٹک اوشن کا درجہ حرارت -2 ڈگری تک گر چکا تھا اور دھند کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو ٹائٹینک سے صرف کچھ گھنٹے ہی آگے تھا کی طرف سے ٹائٹینک کو پیرلیس کی مدد سے سمندر میں تیرتی ہوئی آئس برگز یعنی کہ برفانی تودوں کی خبر دی گئی۔ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے آپریٹر نے نہ صرف اس خبر کو نظر انداز کیا بلکہ اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو بھی ڈانٹ دیا۔ اگر یہ آپریٹر اس خبر کو کیپٹن سمتھ تک پہنچا دیتا تو شاید آج ٹائٹینک اپنے کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں فیمس ہوتا۔ ٹائٹینک 25 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے بے خوف آئس برگز کی رینج میں تیزی سے جا رہا تھا۔ بحری جہازوں پر کچھ پہرے دار ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو دور سے ہی سمندر میں موجود آئس برگز کی اطلاع کیپٹن تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ دوربین کا سہارا لیتے ہیں تاکہ دور سے ہی آئس برگز کو دیکھ لیا جائے۔ مگر ایک ایکسپرٹ جو ٹریسی کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک جب سفر کے لیے روانہ ہوا تو اس کی دوربینیں اس میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے آئس برگز کی خبر پہرے داروں نے کیپٹن سمتھ کو اس وقت دی جب آئس برگز جہاز کے بالکل سامنے آ چکی تھیں۔ خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کا رخ بدلنے کا حکم دیا مگر اس کی سپیڈ زیادہ تھی اور فاصلہ بہت کم اور آئس برگز جہاز کے سینٹر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ٹائٹینک میں تقریباً 300 فٹ کی دراڑ پڑ گئی اور پانی تیزی سے جہاز میں بھرنا شروع ہو گیا۔ مگر ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو کچھ اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 4 فلورز پانی میں ڈوب بھی جائیں تب بھی وہ نہیں ڈوب سکتا۔ مگر جب پانی چوتھے فلور میں بھرنا شروع ہوا تو عملے کو اس کے خطرے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وائرلیس پر مدد کے پیغامات بھی جاری کیے گئے۔ ٹائٹینک دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا جس نے CQD یعنی کہ ڈینجر کم کوئک کے پیغامات نشر کیے۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں بٹھانے کا پلان کیا گیا مگر ٹائٹینک میں صرف 20 لائف بوٹس ہی موجود تھی۔ جی ہاں، ٹائٹینک میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی گنجائش موجود تھی مگر اس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز تصور کر کے اس میں صرف 20 کشتیاں ہی رکھی گئی تھیں۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے تقریباً 1200 افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں مگر افراتفری کے اس عالم میں جب سمندر میں کشتیاں اتاری گئیں تو ابتدائی کشتیوں میں گنجائش سے کم لوگ بٹھائے گئے اور اسی طرح صرف 712 پیسنجرز کو ہی بچایا جا سکا۔
زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ 94% فرسٹ کلاس جبکہ اکانومی کلاس کے صرف 47% لوگوں کی ہی جان کو بچایا جا سکا، کیونکہ کشتیوں میں بٹھاتے وقت VIPs کو زیادہ ترجیح دی گئی تھی۔ تقریباً 1520 لوگوں کی زندگی کا چراغ اس وقت بجھ گیا جب ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور -2 ڈگری کے ٹھنڈے پانی میں لوگ ڈوب گئے، اور ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1520 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر سوار ہوئے تھے جن کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں۔ بچنے والوں میں کمپنی کا مالک یعنی اس میں بھی شامل تھا، جو پیسنجرز کو ڈوبتا چھوڑ کر خود ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا، اور دوسری طرف جہاز کا کیپٹن ایڈورڈ سمتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ دوستو، آپ کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔